بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ریویوز ود ساجد اسحاق۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ منیب حامد۔ پاکستان نے ہمیں دھوکہ دیا، پاکستان نے ہم سے جھوٹ بولا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ پاکستان امریکی رہنماؤں کو بے وقوف سمجھتا ہے اور امریکہ نے بھی پاکستان کی مدد کر کے بے وقوفی کی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستان پر الزامات لگاتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نے گزشتہ 15 سال میں پاکستان کو 33 ارب ڈالر امداد دے کر بہت بڑی بے وقوفی کی۔ امداد وصول کرنے کے باوجود بھی پاکستان نے امریکہ کے ساتھ جھوٹ بولا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان پالیسی میں پاکستان پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی اور آئندہ کے لیے پاکستان سے ایک بار پھر ڈو مور کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان اربوں ڈالر لینے کے باوجود دہشت گردوں کو پناہ دے رہا ہے، جبکہ ہم دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی مالی مدد کرتے آئے ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ہمارا اہم شراکت دار ہے، اس لیے پاکستان کا افغانستان میں ہمارا ساتھ دینے سے فائدہ بصورت دیگر نقصان ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان اور بھارت دو ایٹمی طاقتیں ہیں، ایٹمی ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھ نہیں لگنے دینا چاہتے، تاہم پاکستان اور افغانستان میں ہمارے مقاصد واضح ہیں، اس لیے پاکستان اور افغانستان ہماری ترجیح ہوں گے۔ مرتضی رائے، ہم سب ٹی وی، اسلام آباد۔ ساجد صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کو نیا سال مبارک ہو۔ ہاں سیم ہیئر، سیم ہیئر۔ اور میں سارے ویورز کو نیا سال مبارک کہنا چاہتا ہوں اور امید کرتے ہیں کہ یہ سال جو ہے نہ صرف ہماری زندگیوں میں بلکہ پاکستان کے لیے خوشحالی لے کے آئے، پاکستان میں اسٹیبلٹی لے کے آئے اور پاکستان کو ہر طرح کے اندرونی اور بیرونی جو سازشیں ہو رہی ہیں پاکستان کے خلاف اس سے محفوظ رکھے۔ آمین آمین۔ جناب، پاکستان نے بڑے دھوکے دیے، پاکستان نے جھوٹ بولا ہے، پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کا دل توڑا ہے، انہوں نے اظہار ٹویٹر پہ کیا۔ جی ایکچولی وہ پریزیڈنٹ ہی ٹویٹر کے زیادہ ہیں، کیونکہ اسمبلی تک تو بات لے کے جاتے کم ہیں وہ، ہمیں سینٹ میں، مگر یہ جو بھی انہوں نے کہا یہ میں سمجھتا ہوں کافی تفتیش اس میں نظر آ رہی ہے ہمیں، کیونکہ پاکستان اس وقت ایک ایسے بحران کا شکار ہے اور خاص طور پر یہ جو ٹرمپ کے پچھلے ہفتہ 10 دن سے یہ مسلسل یہ چیزیں آ رہی ہیں اور بہت سارے میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ سمجھ رہے ہیں جناب امریکہ کی پالیسی کوئی نہیں ہے یا ٹرمپ کی پالیسی نہیں ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا کلیور پلے کر رہا ہے۔ اور جس طرح سے ٹرمپ کو لایا گیا لگ ایسے رہا تھا جیسے شاید ویسے ہی واک ان کوئی سٹیزنز ہے جو الیکشن لڑ کے آ گیا، مگر نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ بھی سی آئی اے کی بہت بڑی ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے سارا کچھ، اور جو پالیسیز پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے، جی جو ابھی پالیسی انہوں نے سامنے لے کے آئے، اور خاص طور پر یہ جو انہوں نے کل بیان دیا یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑا ہی ایک عجیب قسم کا کہ 15 سال یہ بے وقوف بنتے رہے، ایک سپر پاور 15 سال، اور جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا پہ رول کرتے ہیں، ہم سپر پاور ہیں، تو میں سمجھتا ہوں آج تو 15 منٹ کسی کو بیوقوف بنانا یا 15 دن بیوقوف بنانا مشکل ہے، اور ایک سپر پاور جو ایک سال میں شاید میرے خیال میں 1 درجن وزٹس کرتے ہیں پاکستان کے اور دوسرے افغانستان کے، انڈیا کے، تو وہ کیسے بیوقوف بن گئے؟ تو یہ ساری چیزیں بلڈ اپ کی جا رہی ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو پالیسی آئی ہے سامنے، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹس ہو رہی بہت ساری، جناب پاکستان جو ہے وہ امپورٹنٹ الائے ہے امریکہ کا افغانستان سے سیف ایگزٹ کے لیے، جہاں پہ میں سمجھتا کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے بغیر امریکہ ایگزٹ نہیں لے سکتا افغانستان سے، اور جو 16 سال سے اس نے جنگ مسلط کی ہوئی ہے افغانستان پر، اس کا منطقی انجام نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ تو وہ پاکستان سے کیا چاہ رہی ہیں؟ پاکستان ان کی جگہ آکے لڑنے لگ جائے؟ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ انٹرسٹڈ ہے افغانستان سے نکلنے کے لیے، کیونکہ ابھی اس کا پھر بیان جو آیا نا، پالیسی اس نے واضح کی ہے کہ ہم اتنی جلدی وہاں سے ایگزٹ نہیں کریں گے یا ہم اپنا واپس اپنی فوجیں نہیں منگوائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا نہ ہو کہیں عراق کی طرح افغانستان کا حال ہو جائے۔ بڑی فکر مند ہے وہ، تو فکر مندی ان کو اپنی ہے، اپنی اکانومی کی فکر مندی ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے میں نے بات کی کہ چائنا جو کہ اسٹرینتھن ہو رہا ہے پاکستان کے راستے، اپنی اکانومی کو بوسٹ کر رہا ہے، اور جو
40 سال کے لیے گوادر سی پیک کا جو معاہدہ ہوا ہے اس سے نہ صرف امریکہ بلکہ دوسرے جو بڑے پلیئرز ہیں وہ بھی پریشان ہیں. اور جو امریکہ کا روڈ میپ تھا کہ انڈیا کو ایشیا کا ٹائیگر بنایا جائے وہ اس وقت ایک چیلنج ہو چکا ہے. اس کے آگے سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان پھر چائنا. جی پاکستان اور چائنا کی جو فرینڈشپ ہے اور جو انہوں نے ابھی معاہدہ کیا اس سے انڈیا کو دھچکا لگا ہے. اور انڈیا کو دھچکا لگنا مطلب ہے کہ انڈائریکٹلی امریکہ کو دھچکا لگا. کیونکہ امریکہ کا روڈ میپ یہ ہے کہ وہ انڈیا کو اٹھا کے چائنا کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ چائنا ورلڈ پاور بن سکے, سپر پاور بن سکے. اور جو کہ میں سمجھتا ہوں آپ جو دیکھتے ہیں آپ اکنامک انڈیکس دیکھ لیں اٹھا کے, آپ ان کا سارے ریسورسز دیکھ لیں, وہ امریکہ سے زیادہ سٹیبل اس وقت اکانومی چائنا کی سمجھی جاتی ہے. جہاں تک بات رہی افغانستان سے انخلا کی تو یہ امریکہ اس کو پرولونگ کرے گا. وہ نہیں چاہے گا کہ ابھی وہ افغانستان سے نکلے. اس کی وجہ یہ ہے ریجنل کنٹرول, ساؤتھ ایشیا پہ کنٹرول, خاص طور پہ سینٹرل ایشین کنٹریز کو دیکھے گا, واچ کرے گا. پلس یہ جو ہمارا معاہدہ چائنا کے ساتھ ہو رہا ہے, چائنا کو واچ کرنے کے لیے. اور اس سارے پروسیس میں پاکستان کیونکہ ایک نیوکلس کی حیثیت رکھتا ہے, نیوکلیر, تو اس میں پاکستان کو انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے شو کرنا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی جو ہمارے کچھ ریسورسز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس افغانستان سے جانا ہی نہیں چاہتا کیونکہ وہ افغانستان کے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کے اوپر فیڈ کر رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں پڑھ رہا تھا آج کے انڈین ایکسپریس کا جو تھا اسٹیٹمنٹ کہ وہ اپریشیٹ کر رہا ہے جی انڈیا بہت ضروری ہے اس کا پریزنس افغانستان میں پیس اینڈ اسٹیبلٹی کے لیے. انڈیا اینڈ افغانستان دیکھیں کہ جو ٹیررزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے افغانستان میں اس کی ساری فنڈنگ انڈیا سے جا رہی ہے. اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا کا وہاں رہنا بہت ضروری ہے. انڈیا کا کیا ضروری ہے پیس اینڈ اسٹیبلٹی کے لیے. تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہپوکریسی نظر آ رہی ہے ہمیں یہاں. تو پاکستان کی گورنمنٹ سے یہ کویشچن رائز ہونا چاہیے تھا کہ انڈیا نے افغانستان میں پیس اینڈ اسٹیبلٹی کے لیے کون سے اقدام کیے ہیں. پاکستان ہیز لاسٹ 70,000 پلس لائفز. واٹ ہیز انڈیا ڈن؟ بالکل. اور آرمی نے تو پہلے اپنی اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں ISPR کی. اب انتظار کر رہے ہیں کہ وزارت خارجہ سے اسٹیٹمنٹ آئے کیونکہ کل سے کہا جا رہا ہے کہ ہم ایک تفصیلی اس کا جواب تیار کر رہے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جھکنے کی ضرورت نہیں. آج اجلاس بھی بلایا کیونکہ بتائیں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی انٹیگریٹی پہ بہت سارے کمپرومائز کر لیے. اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم قوم کو بھی بحیثیت قوم میں بات کروں کہ ہم بھوکے بھی رہ لیں مگر ہم ان کے سامنے کشکول نہ پھیلائیں کیونکہ بہت ہو چکا. انف از کوائٹ انف ناؤ. کیونکہ ہماری انٹیگریٹی پہ بات ہے, یہ ہماری ساورینٹی کے اوپر بات ہے. اور پاکستان کمزور ہے نہیں ہے کیونکہ ہم شاید سمجھتے ہیں کہ پیس مینٹین کرنے کے لیے پاکستان یہ چاہتا نہیں ہے کہ وہ اننیسیسری کسی وار میں جائے. مگر اگر یہ جنگ مسلط کی جاتی پاکستان کے اوپر تو پاکستان کی قوم کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو ضرورت یہ ہے کہ چائنا اور رشیا جو کہ اکنامک سی پیک میں پارٹنرز ہیں, اب ایک ریزولوشن ادھر سے بھی آنا چاہیے. پاکستان کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے ڈپلومیٹک طریقے سے کہ اگر پاکستان پہ کوئی حملہ ہوتا ہے خدا نخواستہ تو وہ جو ہے وہ پریکٹیکلی ساتھ کھڑے ہوں گے, باتوں میں نہیں, سٹیٹمنٹس تک نہیں, بلکہ پریکٹیکلی پاکستان کے ساتھ کھڑے. اور میں سمجھتا اگر یہ آ جاتا ہے تو یہ بھی کافی بڑا جواب مل جائے گا امریکہ کو کہ وہ اپنے صبر کے پیمانے کو لبریز نہ ہونے دے. لیکن ابھی تک ہم نے کوئی پراپر اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھی فرام either side, فرام چائنا یا رشیا, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 4 مہینے پہلے اپنی افغانستان ساؤتھ ایشیا کے لیے پالیسی کا اعلان کیا تھا. اس کے بعد
پاکستان کا رد عمل بھی آیا تھا جس میں پاکستانیوں نے وہی مطلب اظہار کیا تھا کہ بھائی آپ ہم سے شکوہ کر رہے ہیں, مطلب انڈیا کو سپورٹ کریں, بلا بلا بلا. امریکہ نے ٹوٹلی اگنور کیا پاکستان کے بیانات کو. مطلب کہ جو ٹرمپ کی انتظامیہ ہے اس وقت پاکستان کے, چاہے وہ آرمی کی لیڈرشپ ہو یا آپ کی گورنمنٹ کی لیڈرشپ ہو, وہ اس کو کسی کھاتے میں نہیں لکھتے ٹرمپ. تو جو ایون فرام رشیا اینڈ چائنا کو پراپر ڈپلومیٹک جیسے آپ اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ایشو نہیں ہوئیں. تو پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے, کیونکہ کوئی اسٹیٹمنٹس ایشو نہیں ہیں جو کہ پاکستان کو تھوڑی سی سپورٹ شو کریں. دیکھیں ٹرمپ رجیم کی تو المیہ یہ ہے کہ وہ تو اپنے سینیٹرز کے بھی نہیں سنتے. اس کا تو پرابلم یہ ہے کہ وہ تو یو این کا بھی نہیں سنتے. یو این میں جتنی کنٹریز ہیں اس کے بھی نہیں سنتے. تو پاکستان کو تو وہ آپ کو پتا ہے کہ شروع سے ہی اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں. جہاں تک ہماری رہی ہے کمزوری وہ ہماری رہی ہے ڈپلومیٹک ریلیشن شپس میں, فارن پالیسیز میں. اور اس کی وجہ میں دوبارہ نہیں کہنا چاہتا مگر فارن منسٹر نہ ہونا 4 سال تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی ہماری ناکامی تھی کہ ہم ڈفرنٹ فورمز پہ جا کے اپنے کیس کو پلیڈ نہیں کر سکے. اور بہت سارا پھر ذمہ داری پڑ گئی تھی آرمی کے اوپر آپ کی کہ آپ جا کے اپنے کیس کو پلیڈ کریں, کیونکہ یہ تو ڈیموکریٹک اگر حکومتیں ہیں تو ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی اسٹیٹ کے حوالے سے ایشو کریں. ساجد صاحب ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے آرمی اور گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں ان میں کانفلکٹ نظر آتا ہے, اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم آفٹر دا بریک. ساجد صاحب ہم بات کر رہے تھے آرمی کی اور گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں. پاکستان ہیز ناٹ ہیڈ اے فارن منسٹر فار دا پاسٹ 4 ایئرس. آرمی چیف کے بیان آتا ہے کہ نو مور, کہ پاکستان کے اندر سیف ہیونز نہیں ہیں دہشت گردوں کے, جتنے تھے وہ ہم نے تباہ کر دیے ہیں. ہمارے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف امریکہ میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر سیف ہیونز ہیں, ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. ہمارے پرائم منسٹر خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ جی ہیں. یہ کانٹرڈکشن کیوں ہے؟ وائی کانٹ دی انسٹیٹیوشنز ایک پیج پہ کیوں نہیں آ سکتی جب نیشنل سیکیورٹی کی بات آتی ہے؟ دیکھیں اس گورنمنٹ کی خاص طور پر اگر بات کریں تو جو ان کے ریلیشن شپس ہیں, صرف اس رجیم کی بات نہیں کر رہا ہوں, جب بھی پی ایم ایل این کے آئے ہیں یہ ہمیشہ انڈین ایجنڈے پہ کام کرتے رہے ہیں. اور ایک بڑا جو میڈیا گروپ ہے وہ بھی کسی جھکی چھپی بات نہیں ہے کہ انڈین ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. کمپنی کے 51% شیئرز تو ان کی تو انویسٹمنٹس ہیں انڈیا میں بھی اور دوسرے کنٹریز میں بھی. رہی جہاں تک ایجنڈے کی بات جو کر رہے ہیں انڈیا کا کیا ایجنڈا ہے؟ پاکستان کمزور کیا جائے, پاکستان کی آرمی کو کمزور کیا جائے, پاکستان کی آرمی کے اوپر ایسے الزامات لگائے جائیں جو کہ نام بے بنیاد الزامات ہیں. سٹنگ منسٹر انڈیا کا کہتا ہے کہ پاکستان کو 4 ٹکڑوں میں توڑ دینا چاہیے. جی اس پہ ہم نے پروگرام کیا تھا, اور وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہم نے ٹیررسٹ بھیجے ہوئے ہیں پاکستان میں انریسٹ کرنے. ایگزیکٹلی وہ ایکسیپٹ کرتا ہے. اب ہمارے جو حکمران ہیں, سیاسی جو قائدین ہیں, ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. کتنا بیچیں گے اپنے آپ کو, کتنا بیچیں گے اپنی دھرتی ماں کو. اور آرمی سے, آرمی ہے تو آپ لوگ ہیں, ایسا ہی ہے. پاکستان کی آرمی ہے تو پاکستان ہے, اور اگر پاکستان ہے تو آپ کی سیاست ہے. اگر نہیں ہے خدا نہ خواستہ تو یہ کہاں جائیں گے؟ تو ان لوگوں کو صرف میں سمجھتا ہوں اس وقت یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے مشکلات میں گھرا ہوا ہے. ہم دوسروں کے ایجنڈے پہ کام کرنے کے بجائے پاکستان کے ایجنڈے پہ کام کریں, آرمی کے ساتھ کھڑے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف نے بالکل صحیح بیان دیا ہے کہ نو مور. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اب 2001 سے تو آپ لگا لیں مگر اس سے پہلے کی جنگ مسلط ہے. بالکل. اور پاکستانی قوم کا میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے ہمارا زیادہ تو اس پہ جا رہا ہے, تو ڈیولپمنٹ تو رکے گی پھر. تو ہمیں ضرورت اس وقت یہ ہے کہ ہم سارے پولیٹیکل پارٹی, اچھی بات ہے, کل میں دیکھ رہا تھا کہ کافی
ساری پولیٹیکل پارٹیز نے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں بالکل, کیونکہ اب یہ مسئلہ کسی پارٹی کا نہیں ہے, دس از نیشنل ایشو, نیشنل ایشو ہے اور پاکستان کا ایشو ہے. اور جب پاکستان کا ایشو آتا ہے میں سمجھتا ہوں ہمیں سب کو سیم پیج پہ ہونا چاہیے. اور اسی کے متعلق خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر پاکستان نے, انہوں نے آج نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلایا, نیشنل سیکیورٹی کا بھی اجلاس بلایا ہے, اور وہ ایک میرے خیال سے متفقہ طور پہ کوئی اسٹیٹمنٹ ریلیز کریں گے فرام دی پارلیمنٹ آف پاکستان, اس کو یو ایس پہ جواب دیں گے. ایک اور چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا یہاں پہ, اور میں چاہوں گا کہ جو ہمارے اینکر برادر ہیں, جو میڈیا چینلز ہیں, وہ بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کریں کہ جو ٹرمپ نے بات کی $33 ارب, یہ امداد نہیں ہے, دس از اے کولیشن فنڈ. حالانکہ وہ $33 ارب اس کی رقم اٹس ناٹ 33, اٹس 15 ارب, $15 ارب ہے, لیکن یہ امداد نہیں ہے, یہ کولیشن سپورٹ فنڈ ہے جو کہ پاکستان نے وار میں. کیری لوگر بل کے اگر دیکھا جائے تو اس میں سے تقریباً 16 جو تھا دیا گیا تھا, باقی جو ہے وہ کیری لوگر بل کا تھا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے اس سے زیادہ نقصان اٹھایا, اس سے بالکل $123 ملین, یہ 33 کا رونا روتے ہیں, 123 کے لگ بھگ پاکستان کا نقصان ہو چکا ہے. اور دوسرا یہ ہے, ان کو پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے جو $1 ٹریلین جو افغانستان میں انویسٹ کیے ہوئے ہیں وہ ویسٹ اینڈ کا, یہ ابھی تک افغانستان میں اپنی جنگ ہی نہیں ختم کر سکے. امریکہ اس وقت اپنی ناکامی کا رونا جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ڈال رہا ہے کہ پاکستان کی وجہ سے ہم نہیں. اور دوسرا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی اپنے مڈ ٹرم الیکشنز کی بھی تیاریاں کر رہے ہیں. ہاں جی, کیونکہ جو اوباما نے کیا, ٹھیک ہے نا, بالکل, کہ اسامہ پکڑا گیا تو ایسے ہو گیا تو ویسے ہو گیا, جب مڈ ٹرم الیکشن انہوں نے ویڈیو چلا دی کہ جناب ہم نے یہ طالبان پکڑ لی, وہ پکڑ لی. اب جو نظر آ رہا ہے, کیونکہ اس نے جب پہلی پالیسی دی تھی کہ جی ہم تو نکل آئیں گے افغانستان سے, واپس نکالیں گے اپنی فوجوں کو, اس کے اوپر ووٹ لیا. اب اس کا سٹینس بالکل چینج ہو گیا کہ ابھی ہم نہیں نکلیں گے کیونکہ ادروائز عراق کی طرح ہو جائے گا. اب وہ جواز تو بنانا ہے انہوں نے, اب جواز پاکستان کو اسکیپ گوڈ بنا رہے ہیں کہ جی پاکستان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. جب تمہارے اتنے 40-50 نیٹو فورسز ابھی تک نہیں ٹیررزم ختم کر سکی تو پاکستان ایک واحد ملک کیسے کر لے گا؟ ہم نے پھر بھی 70-80% ڈاؤن کیا ہے ٹیررزم کو, یہ نظر نہیں آتا. اب یہ ضرورت یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل فورسز جو ہیں یہ لابنگ کریں امریکہ میں بیٹھ کے, یہ لابنگ کریں یورپ میں, یورپین پارلیمنٹ میں لابنگ کریں, برٹش پارلیمنٹ میں, تاکہ پاکستان کا موقف جو ہے وہ سامنے آئے. اب پاکستان کا میڈیا کر رہا ہے, مگر ضرورت اس چیز کی ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر آپ جائیں, آپ وہاں جا کے پاکستان کی لابنگ کریں, پاکستان کی ایڈوکیسی کریں, اور نظر آئے میڈیا کو کہ ہاں یہ پاکستان جو 70,000 لوگوں کی شہادتیں لے چکا ہے, اور یہ پھر الزام لگا رہے ہیں کہ جناب اچھا اب وہ ہماری زبان بول رہے ہیں نو مور. بالکل, یہ ہم نے کہا تھا کہ نو مور, ٹھیک ہے, اب اس کے ذہن میں آ گیا اب یہ بھی بولنا ہے کہ نو مور. تو میں تو کہتا ہوں اس دفعہ پاکستان کو سٹینڈز لینا پڑے گا, سیدھے کھڑے ہو جائیں کہ نہیں ہم نہیں کریں گے, اور جو تم کر سکتے ہو کر لو. تم لابنگ کی بات کی ساجد صاحب, تو ایک پازیٹیو چیزیں ہیں, جب پاکستان میں پریشر ڈالتے ہیں تو پھر کچھ پازیٹیو چیزیں نکل آتی ہیں حکومت کی طرف سے بھی. حکومت نے لیٹرز ایشو کیے ہیں باقاعدہ ساری ایمبیسیز کو جو کہ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں, اور وہ ان کو وہ سچویشن میں کانفیڈنس میں لیں گے. واٹ از دا ورسٹ دیٹ کین ہیپن؟ مے بی جیسے ٹرمپ نے کہا کہ نو مور, اب اس نو مور سے ہم لوگ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ نو مور ایڈ, نو مور مطلب کیا ہم لوگ کیا یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان بھی ان کی ٹریول بین کی لسٹ میں آ جائے گا؟ میں تو کہتا ہوں پاکستان کو نا جتنی امریکن آرگنائزیشنز ہیں نا سب کو یہاں سے نکال دینا چاہیے. اتنی ہمت ہے سر کسی میں؟ نکال دیں, ٹھیک ہے, کہ وہ کہتے ہیں نا نو مور, نو مور, ان سے کہو ہمیں فنڈنگ نہیں چاہیے, جو یو ایس اے آئی ڈی ہے, دوسری تیسری آرگنائزیشن, سب کو نکال دیں, سب کو نکال دیں. ہاں سب کو نکال دیں. اور پاکستان خود, میرا خیال ہے کہ اگر ہم محنت کر لیں نا, ضرورت نہیں ہے ہمیں ان لوگوں کی چندے کی فنڈز چندے کی ضرورت, کیونکہ یہ اگر پاکستان یہ کر رہا ہے تو پاکستان اپنے سروائیول کے لیے بھی کر رہا ہے اور خطے میں امن کے لیے بھی کر رہا ہے. تو یہ جو 33 ملین کی بات کرتے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی تک باندھتی ہے. ان سے کہیں کہ سب سے پہلے تو اپنے یہ بند کریں جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں, ٹھیک ہے, لے جائیں واپس. دیکھیں ہم لوگ نیوکلیر پار ہو کے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں. ایران کچھ بھی نہیں, وہ آنکھیں دکھا دیتا ہے. بالکل, کیوں؟ کیونکہ لیڈرشپ
लीडरशिप हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप खुद करप्ट है। करप्ट है। और जब आपकी कमजोर होती है ना लीडरशिप या आपकी सियासी हुकूमत जो होती है, तो वो फिर आंखें नहीं दिखा सकती किसी को। जब आपका ज़मीर साफ है, आप आंखें निकाल के बात करते हैं। बेशक बहुत प्यारी बात की। इसी तरीके से नॉर्थ कोरिया, जिस तरीके से वो उन्होंने अमेरिका को नचाया, मैं ये कहूँगा कि जब ट्रंप ने उनको कहा कि आप हम इसको जंग कंसिडर करेंगे, तो नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि पूरा यूनाइटेड स्टेट इस वक्त हमारे न्यूक्लियर टारगेट्स पर है और जो बटन है वो मेरे टेबल पे पड़ा हुआ है। व्हाट अ ब्यूटीफुल रिप्लाई टू अमेरिका। पाकिस्तान नीड्स टू टेक अ प्रॉपर स्टैंड। क्या ख्याल है आपका कि कोई ठोस सबूत दें इंस्टेड के नो मोर के नारे लगाएं? देखिए किसने देना है ये, देना है पॉलिटिकल जो आपकी गवर्नमेंट है उसने देना है, आर्मी ने तो नहीं देना। ये तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने देना है। इनके अंदर करेज है, इनके अंदर इतना स्टेमिना है, क्योंकि ये तो खुद झूठे हैं, ये तो खुद चुपते फिर रहे हैं। तो जरूरत इस चीज की है कि हमें आज देखते हैं क्या कहते हैं पार्लियामेंट वाले, हमें एक बड़ा क्लियर कट एक मैसेज जाना है कि तुम अगर करोगे तो चूड़ियां पाकिस्तान ने भी नहीं पहनी है। एग्जैक्टली। ठीक है ना, चूड़ियां पाकिस्तान ने नहीं पहनी, पाकिस्तान भी मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। अब वो वाला पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त मैं समझता हूं कि ना सिर्फ अस्करी क़यादत बल्कि अदरवाइज भी हम वो नहीं है, क्योंकि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज भी हैं अभी, उनके भी स्टेक्स लगे हुए हैं पाकिस्तान पे। एग्जैक्टली। और वो भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में डिस्टेबलाइज हो पाकिस्तान। एग्जैक्टली। पाकिस्तान अकेला नहीं है, इसकी 20 करोड़ अवाम है, और ये जो हमारे मुल्क के अंदर बैठे हुए जो करप्ट नासिर हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन नासिर हैं, जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, ये बात जान लें कि आपकी ये जो बदनीयती हैं और पाकिस्तान दुश्मनी है, ये कामयाब नहीं हो सकेगी। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे कि पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में वर्स्ट क्या फेस कर सकता है पाकिस्तान और इसको कैसे टैकल किया जाएगा, एक ब्रेक के बाद। वेलकम आफ्टर द ब्रेक। साजिद साहब, वॉर पाकिस्तान एक्सपेक्ट किया जा सकता है? इस वक्त आर्मी अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी है, पाकिस्तान इज अ स्टेबल कंट्री, इज अ न्यूक्लियर स्टेट, और हम लोग वॉर एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। इंडिया ने भी ट्रंप की इस ट्वीट को प्रेस किया है, एंड मिराक्युलसली कहना चाहिए या अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान ने भी ट्वीट को प्रेस किया ट्रंप के। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज कभी पाकिस्तान के साथ सिंसियर थी नहीं। जितनी टेररिज्म हम बात करते हैं सारी तो वहां से जनरेट हो रही है अफगानिस्तान से। तो ये तो इनका प्रेस करना बनता है, क्योंकि ये सारी चीजें तो की इनके लिए जा रही हैं। ठीक है ना, पहली बात ये है। दूसरी बात आपका क्या क्वेश्चन था? कि पाकिस्तान पे वॉर नाफिज की जा सकती है फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। अफगानिस्तान में जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में बात किया था कि तालिबान को प्रॉपरली रीअसेंबल किया जा रहा है, तो क्या हम लोग ये देख सकते हैं कि तालिबान बाकायदा बॉर्डर पे प्रॉपर अटैक करेंगे, या पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा होगा, या कि फुल फ्लैज वॉर होगी इंडिया साइड से पाकिस्तान अफगानिस्तान की साइड से? देखिए फुल फ्लैज तो मैं नहीं समझता। ये जो अभी हम जिस एज से गुजर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स हो सकते हैं अगर वो अमेरिका इस हद तक जाता है, मगर उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत है। ठीक है, उसको अपने पोजीशन लेने की ज़रूरत है, एयर बेसिस की ज़रूरत है, सारा वो तो है उसके पास अफगानिस्तान में। पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी भी बता दी। दूसरा ये है कि अगर खुदा न खास्ता ये करता है तो पाकिस्तान रिएक्ट जरूर करेगा। इस बार रिएक्ट करेगा, करना चाहिए भी, क्योंकि देखें आपने इनडायरेक्ट कितने अटैक्स करवा चुके हैं आप। इंडिया जो करता है, इंडिया क्या ख्याल है कि अपने तौर पे शुरू हो जाता है। एलओसी पे कितनी वायलेशंस हुई हैं, कितने हमारे लोग शहीद हुए, सिविल और आर्मी वाले। तो इस दफा अगर ये स्ट्राइक करता है तो पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। और ये फिर यहाँ तक नहीं रहनी बात ना, मसला ये आगे एस्केलेट कर जाएगा, आगे एस्केलेट करेगा, और फिर दूसरी नेशंस भी साथ शामिल होने का है कि हो सके। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त डिप्लोमेटिक जो है ना प्रोसेस,
اس کو ایکسرسائز کرنا چاہیے. ساجد صاحب ایک کویشچن آ رہا ہے, اس کے اوپر ہم لوگ زیادہ بحث نہیں کریں گے کیونکہ ہم لوگ نہیں چاہتے کہ بات اس حد تک جائے. صرف یس یا نو میں آپ جواب دیں گے کہ اگر پاکستان پہ اٹیک ہوتا ہے, ڈو یو سی ورلڈ وار 3؟ نہیں, یو ڈونٹ سی دیٹ. آل رائٹ, ایک بہت امپورٹنٹ ایک چیز ابھری تھی, اسلامک کوآپریشن. اسلامک سمٹ جب ہوا تھا سعودی عربیہ کے اندر, اس میں پاکستان کو کمپلیٹلی اگنور کیا تھا امریکہ نے نہیں, سعودی عرب نے, اور جس کو لیڈ کیا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس نے. وائی ناٹ پاکستان؟ دیکھیں یہ جو سمٹ ہوئی تھی یہ کہنے پہ بھی ہوئی تھی, یو ایس کی کہنے پہ ہوئی تھی, اور یہ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہاں پہ ساری اسلامک کنٹریز کو بلا کے اسرائیل کا ایجنڈا وہاں پہ ڈسکس کیا جائے گا. اور آپ کو اگر یہ پتا ہو کہ اس کے بعد پھر اسرائیل کا وزٹ کیا گیا تھا اس کے بعد یو ایس کا. تو جیسے ہم نے پہلے بھی ایک دو پروگرامز میں ڈسکس کیا تھا کہ سعودیہ از ویری مچ انڈر انفلوئنس آف دا یو ایس, اور اس میٹنگ میں سمٹ میں ہی ان کے ساتھ ان کے سگنیچرز کیے, انہوں نے بہت سارے $1 بلین کے اوپر بالکل ویپنز بھی دیے گئے. تو پاکستان کو اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے پیش ذرائی نہیں کی. انہوں نے دوسری کنٹریز کو پریز کیا کہ انہوں نے وار آن ٹیرر پہ بڑا کام کیا, جبکہ پاکستان نے سب سے زیادہ قربانیاں دیں اور وہاں پہ ان کا نام نہیں لیا گیا. ایگزیکٹلی, وہاں پہ انڈیا کا نام لیا تھا ٹرمپ نے. اور پھر پاکستان کے جو ڈیلیگیشن گیا ہوا تھا ہمارے پرائم منسٹر, ان کو بھی اس طرح سے نہیں ویلکم کیا گیا جیسے کرنا چاہیے تھا, ارریسپیکٹو آف ان کا جو بھی ابھی چل رہا ہے پرنامہ کا جو بھی ہے, یہ نہیں میں کہہ رہا, مگر ایک کنٹری جس نے آپ کے لیے قربانیاں دی اس کا ایک آ رہا ہے ہیڈ آف اسٹیٹ آ رہا ہے, تو اس طرح سے نہیں کیا, کیونکہ یہ بھی کلیئر میسج تھا کہ نہ صرف امریکہ بلکہ سعودیہ بھی شاید کوئی اتنا آپ کو ویٹیج نہیں دے رہا. ویٹیج نہیں دیتا, ایگزیکٹلی. سعودیہ ویٹیج نہیں دیتا ہے, تو ہم لوگ یہ چیزیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں فیوچر میں کہ اوبیسلی جیسے سعودیہ پاکستان کو بھی کسی کھاتے میں نہیں لکھتا, جب اس کو سیکیورٹی کی ایشوز ہوتی ہیں دین پاکستان کو کال کر دیتا ہے, جیسے سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے. اوبیسلی پاکستان کو اگین وہاں پہ پاکستان کی ایک فلا تھا ڈپلومیٹک کہ پاکستان نے وہاں پہ بھی سٹینڈ نہیں لیا. سعودیہ عربیہ کا آج کل کے حالات کے اندر جو اس وقت حالات چل رہے ہیں, اس میں سعودیہ کی کتنی امپورٹنس ہے؟ دیکھیں امپورٹنس تو بنتی ہے, کیونکہ سعودیہ جو ہے ایک اسلامک بلاک کا میں سمجھتا ایک لیڈر بھی ہے, اور پلس مسلم جتنے ہیں ان کے لیے ایک ہولی پلیس کی جگہ بھی رکھتا ہے. تو یہ جو اس کی کیریکٹرسٹکس ہے اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. پلس ایک سمبل ہے اسلام کی یونٹی کا بھی. تو سعودیہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے اس میں, مگر اگین کون کرے گا؟ لیڈرز جو ان کے انفلوئنس میں, آپ کے جو لیڈرز دو وہاں پہ بھاگتے پھر رہے ہیں وہ تو مل بھی نہیں رہے ان سے. کیوں؟ کیونکہ ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہوئی ہے. اب کوئی کریڈیبل جو ریپرزینٹیٹیو آف پاکستان ہوگا وہ جا کے اگر اس کے اوپر بات کرے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ رول پلے کر سکتا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اتنا انفلوئنسڈ ہے ان کے اوپر کہ وہ پاکستان سے زیادہ شاید امریکہ کے انٹرسٹ کو واچ کر رہے ہیں. تو پاکستان کا بھی دیکھنا ہے. سعودیہ کوڈ بی ون, مگر میں سمجھتا چائنا اور رشیا کو اس وقت انگیج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ کھڑے ہوں ساتھ, کیونکہ ان کا میرا خیال میں جو کھڑا ہونا ہے کہیں زیادہ پاکستان کو اسٹرینتھن کر سکتا ہے, کانفیڈنس دے گا. ساجد صاحب بہت شکریہ. آج کی جو ڈسکشن تھی ٹرمپ کے بیان کے اوپر تھی اور پاکستان کی رپلائی کے اوپر تھی. تو بیسکلی جو آج کا لب لباب ہے دیٹ پاکستان نیڈز اے اسٹرانگ, کانفیڈنٹ اینڈ بریو لیڈر, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کو ایسے لیڈر مل جائیں کیونکہ جو کہ اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو اس لائق نہیں لگتی ایز وی ڈسکس, اور جو ان کے جو کام ہیں. بہرحال ہم دعا کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے حق میں بہتر ہو, اور اس وقت قوم کو ایک میسج بھی دینا چاہوں گا بلکہ کہ اس وقت کسی پولیٹیکل پارٹی کے نہ بنیں. اس وقت آپ پاکستانی ہو کے سوچیں, کیونکہ پاکستان کو جو فیوچر میں درپیش چیلنجز ہیں ان کو ہم سب نے ایک قوم بن کے نپٹنا ہے اور ان کو ہرانا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. دیکھتے رہیے نیوز ریویوز. اللہ حافظ.